1882 کے اس دن کی یاد دلاتا ہے جب جرمن سائنسدان ڈاکٹر رابرٹ کاک نے ٹی بی کا سبب بننے والے جراثیم کا پتہ لگایا۔ اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں میں ٹی بی کے مرض کے بارے میں شعور اجاگر کرنا، سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کرنا اور سال نو میں ٹی بی کے علاج اور روک تھام سے متعلق کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کرنا ہے۔ معزز صافی حضرات، ٹی بی کے مرض کے خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مرض کی مزید پھیلاؤ کو روکا جائے، کیونکہ ٹی بی کا مرض ایک سال میں 10 سے 15 لوگوں کو مزید ٹی بی کا جراثیم منتقل کر سکتا ہے۔ لہٰذا ٹی بی کے مریضوں کی جلد سے جلد نشاندہی کرنا، ان کے علاج کا مناسب بندوبست کرنا اور علاج مکمل کرنا ہی اس کی روک تھام ہے کا واحد اور یقینی راستہ ہے۔ ٹی بی کنٹرول پروگرام صوبے سے ٹی بی کے خاتمے کے لیے صوبے کی ضروریات اور عالمی ادارہ صحت کی تجویز کردہ طریقہ کار کے مطابق 5 سالہ اسٹریٹجک منصوبے پر عمل پیرا ہے، جس کو ٹی بی کے بروقت خاتمے کے اقدامات کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے۔ 2024 میں ٹی بی کنٹرول پروگرام بلوچستان نے 16,227 مریضوں کی تشخیص اور علاج کو یقینی بنایا۔ اس عمل سے نہ صرف ان مریضوں کا علاج ممکن ہوا بلکہ بروقت نشاندہی سے مزید پھیلاؤ کو روکنا ممکن ہوا۔ معزز صافی حضرات، صوبے کے تمام اضلاع کے 250 پرائیویٹ اینڈ پبلک ٹی بی کیئر سینٹرز مریضوں کی تشخیص سے لے کر مکمل علاج کی سہولیت فراہم کی جا رہی ہے۔ صوبے کے 19 اضلاع میں پبلک پرائیویٹ مکس یعنی گورنمنٹ اور نجی شعبے میں کام کرنے والے اداروں کے شراکت داروں سے تقریباً 350 پرائیویٹ ڈاکٹرز ٹی بی کے مریضوں کو مفت علاج کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ ٹی بی کنٹرول پروگرام اپنے پارٹنرز یعنی شراکت داروں مرسی کور، ایس پی او، دوپاسی فاؤنڈیشن، گرین سٹار مارکیٹنگ، پی پی ایچ آئی، WHO، ترقی فاؤنڈیشن کے تعاون سے ٹی بی سے جلد متاثر ہونے والے افراد، خاندان، قیدیوں اور منشیات کے عادی افراد کا صوبائی ٹی بی کنٹرول پروگرام کے 4 اور مرسی کور کے 5 اعلیٰ معیار کے موبائل وین، جس میں ڈیجیٹل ایکس رے مشین اینڈ جین ایکسپرٹ مشین کے ذریعے 255 خصوصی چیسٹ کیمپس کیے گئے، جن میں 800 سے زائد مریضوں کی تشخیص اور علاج ہو سکا ہے۔ مزید ان وینز میں جو ڈیجیٹل ایکس رے مشینز انسٹالڈ ہیں، ان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت ٹی بی کے مریضوں کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ گلوبل فنڈ کے تعاون سے ٹی بی کنٹرول پروگرام نے صوبے کے 30 بڑے اضلاع میں ڈیجیٹل ایکس رے مشینز، جس میں کمپیوٹر ایڈڈ ڈائگنوسس یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس انٹیگریٹڈ انسٹال کیے ہیں، جو بغیر کسی ڈاکٹر کے ٹی بی کے مرض کی تشخیص کرتا ہے، جو کہ صحت کے شعبے میں انقلابی قدم ہے۔ گلوبل فنڈ کے تعاون سے صوبائی ٹی بی کنٹرول پروگرام نے صوبے کے تمام اضلاع میں ڈسٹرکٹ ٹی بی آفیسر بھرتی کیے ہیں، جو ماہانہ اپنے اضلاع کے ٹی بی کیئر سینٹرز کے دورے کر کے ٹی بی کیئر سینٹرز میں جو مسئلے درپیش آتے ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان کے حل کی کوشش کرتے ہیں۔ صوبائی ٹی بی کنٹرول پروگرام نے گلوبل فنڈ کے تعاون سے 850 سے زائد ڈاکٹرز اینڈ پیرامیڈکس کو ٹی بی کی تشخیص اور علاج سے متعلق تربیت دی۔ 2024 میں صوبے میں ٹی بی کی تشخیص اور علاج کو عالمی ادارہ صحت کی جدید طریقوں پہ استوار کرنے کے لیے بلوچستان کے تمام اضلاع میں 50 سے زائد سینٹرز کو جدید جین ایکسپرٹ مشینز مہیا کی گئی ہیں، جو اس سے پہلے بلوچستان کے عوام کی رسائی میں نہیں تھی۔ جین ایکسپرٹ مشینز کے بارے میں بتاتا چلوں کہ پرائیویٹ لیب سے اگر آپ یہ ٹیسٹ کرائیں گے تو یہ 10,000 سے 15,000 کے قریب ایک ٹیسٹ کاسٹ کرتی ہے۔ ہم نے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اینڈ تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں یہ سہولت بالکل مفت فراہم کی ہے۔ ٹی بی کے خطرناک قسم، جسے مزاحمتی ٹی بی، ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی کہا جاتا ہے، جس کا علاج ہونا صرف کافی نہیں بلکہ مشکل بھی ہے، جس کی تشخیص سے لے کر علاج تک مکمل سہولیات عالمی ادارہ صحت کی تجویز کردہ طریقہ علاج، جن میں جدید بین الاقوامی ادویات اور مریض کو دوران علاج مناسب خوراک اور علاج کے دوران رابطے کے لیے اور سفر کے خرچ کے لیے 12,000 روپے بھی دیے جاتے ہیں۔ ڈرگ ریزسٹنٹ سائٹس بلوچستان میں پہلے 3 تھے، لورالائی، تربت اور کوئٹہ فاطمہ جناح ہاسپٹل میں۔ ان کو بڑھا کر ہم نے 9 کر دیے
اور انشاءاللہ اس سال کے آخر تک ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں اس کی علاج کو میک شور کر سکیں کہ ہر بندے کو اس کے ڈسٹرکٹ میں علاج مل سکے، کیونکہ بلوچستان میں ہماری جو آبادی ہے وہ کافی دور بیٹھی ہے، تو کافی سفر کر کے آنا پڑتا ہے یہ علاج لینے کے لیے. تو کوشش ہماری یہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے ہیڈ کوارٹر میں ہم اس علاج کو میسر کریں، بلکہ ہر مریض جو MDR TB کا ہوگا اس کو 12,000 روپے منتھلی پے کرتے ہیں. پہلے MDR TB کی جو ٹریٹمنٹ تھی وہ 12 سے 18 سے 24 مہینے تک ہوتی تھی، اور اس میں انجیکٹیبلز بھی ہوتے تھے، علاج ذرا مشکل تھی. اب جب نئی ایک ڈرگ آئی ہے جو تھینکس ٹو گلوبل فنڈ اینڈ اسٹاپ TB پارٹنرشپ انہوں نے ہمیں مہیا کیا ہے، یہ آل اورل ہے، مطلب اس میں کوئی انجیکٹیبلز نہیں، اور 6 مہینے میں یہ کمپلیٹ ڈرگ ریزسٹنٹ TB کا علاج کر رہی ہے. نہ صرف اتنا، پرانے جو ہمارا میڈیسن تھا، پرانا جو ٹریٹمنٹ رجیم تھا، اس میں اموات کی شرح 40% تھی، 40% لوگوں کی اموات ہوتی تھی ڈرگ ریزسٹنٹ TB کی. یہ جو نیا ڈرگ ہے پچھلے 2 سال سے 1.5 سال سے ہم دے رہے ہیں مریضوں کو، اس میں مورٹیلٹی ریٹ تقریباً 20% ہے. اس کا مطلب کہ ہم نے نہ صرف علاج کے دورانیے کو کم کیا ہے، نہ صرف علاج کو آسان کیا ہے، بلکہ اموات کی جو شرح ہے اس کو بھی آلموسٹ ڈبل کم کر دی ہے. بلوچستان میں TB کنٹرول پروگرام نے صوبائی LHW پروگرام کے اشتراک سے بلوچستان کے 10 اضلاع میں لیڈی ہیلتھ ورکرز سپروائزرز کو تربیت فراہم کی ہے، جنہوں نے گھر گھر جا کر TB کے مرض کے حوالے سے مریضوں کی اسکریننگ کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. TB اور HIV کے مشترکہ علاج جو کہ اس سے قبل صرف 3 سینٹرز میں ہوتی تھی، لورالائی، ہب میں اور کوئٹہ میں، اب تمام اضلاع کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں جو بھی TB کا مریض TB ڈائگنوز ہوتا ہے اس کی HIV اسکریننگ ہم نے مینڈیٹری کر دی ہے. پہلے ہم صرف 10% TB کے مریضوں کی HIV اسکریننگ کر رہے تھے، اب ہم 71% TB کے مریضوں کی HIV اسکریننگ کر رہے ہیں. TB کی HIV اسکریننگ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا کو انفیکشن TB HIV کا ہے. دنیا میں HIV کے مریضوں میں سب سے زیادہ اموات ان مریضوں کی ہوتی ہے جو TB میں مبتلا ہوتے ہیں. ملٹی کنٹری گرانٹ کے نام سے پاکستان، افغانستان اور ایران سے آئے مہاجرین میں TB کی تشخیص کا پروگرام گلوبل فنڈ کے تعاون سے شروع کیا گیا ہے، اور صوبائی TB کنٹرول پروگرام گلوبل فنڈ کے تعاون سے بلوچستان کے 10 مہاجر کیمپ میں اسکریننگ کر رہی ہے مہاجروں کی، اور یہ 2020 سے اب تک ہم نے 1 لاکھ سے زائد لوگوں کی اسکریننگ کی، ان میں سے 816 مریضوں کا علاج یقینی بنایا گیا ہے. بلوچستان TB کنٹرول پروگرام کی جانب سے عالمی ادارہ صحت کے نئے ایجاد کردہ TB پریونٹیو تھراپی تمام اضلاع میں متعارف کرائی جا چکی ہے. TB پریونٹیو تھراپی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ TB کا ایک قسم ہے جسے ہم لیٹنٹ TB کہتے ہیں، جو کہ بلوچستان میں یا پاکستان میں جو کہ ہائیسٹ برڈن کنٹریز ہیں TB کے حوالے سے، ان میں تقریباً 80% لوگوں میں TB کا جراثیم موجود ہے، لیکن چونکہ وہ بندہ ابھی تندرست ہے اس میں وہ TB کا جراثیم اب تک ایکٹیو نہیں ہے. تو جب وہ بندہ خدا نخواستہ کسی بیماری یا امیونو کمپرومائز اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے تو یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو TB کو بلوچستان میں کنٹرول کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس لیٹنٹ TB کو جو مردہ جراثیم ان کے جسم میں موجود ہے اس کا بھی خاتمہ کریں. اس کے لیے TB پریونٹیو تھراپی جو ایک لیٹسٹ انوویشن ہے دنیا کی، پہلے یہ 6 مہینے کے لیے دوائیاں دی جاتی تھی اور مریض بھی پریشان ہوتا تھا کہ میں تو دوائیاں لے رہا ہوں، میں مریض ہوں، میرے گھر والوں کو ڈاکٹر صاحب کیوں دوائیاں لینے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی 6 مہینے کے لیے، جبکہ وہ تندرست ہے، آیا اسپورٹس مین ہے. تو اب لیٹسٹ انوویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نیا ڈرگ ہے، ویکلی ڈوز ٹوٹل 12 ہفتے لینے ہیں، ہر ہفتے میں 1 ڈوز، اور لیٹنٹ TB سے ہمارے جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں. معزز صحافی حضرات، مستقبل میں ہمارے منصوبے TB کنٹرول پروگرام کے لیے علاقائی تعاون، ڈومیسٹک فنڈنگ کی بہت کمی ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ وسعت دینے کے لیے آگاہی اور رہنمائی مہم شروع کیا جا چکا ہے، اور پروگرام کو غیر ملکی امداد پر انحصار کو کم کر کے طویل مدتی منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جا سکے. TB کنٹرول پروگرام کا سب سے بڑا چیلنج اس وقت ڈومیسٹک فنڈنگ ہے. ڈومیسٹک فنڈنگ سے مراد کہ ہمارا پروونشل فنڈنگ گورنمنٹ کی طرف سے. اس وقت ہم ڈونر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور آپ سب معزز صحافی حضرات کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کے بعد جتنے بھی ہماری فنڈنگ ہے وہ خطرے میں آ گئی ہے.